مسیح میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک مسیح چینل کا آغاز کر لیا ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب اور اس کی 6 آیت ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا جانا آج ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ یہ ہے محبت کا درس جو خدا ہمیں دے رہا ہے۔ کیوں نہ خدا نے لکھا ہے، کلام الہی میں اپنے لوگوں سے لکھوا دیا ہے اب، اور کلام میں لکھا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا سے محبت نہیں رکھتے، وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ خدا نے شروع ہی سے دنیا سے محبت کی ہے۔ جب آدم کو خدا نے بنایا، اس وقت سے خدا انسانوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو محبت کا لفظ کلام خدا میں درج ہوا ہے پہلی دفعہ، وہ پیدائش کی کتاب 24 باب 67 آیت 67 پہلی دفعہ جو تحریر لفظ ہوا ہے وہ یہ ہے، محبت کا جہاں لفظ لکھا گیا ہے۔ اور میری عزیزو، ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے، کیا مجھے کوئی مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا مصیبت، کیا تنگی، کیا ننگا پن؟ جب ہم مسیح کی محبت میں آ جاتے ہیں، خدا کی محبت میں آ جاتے ہیں، تو ہمارے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس ہماری جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ خدا کے پاس آ جائے۔ اور کلام الہی میں لکھا ہے کہ محبت جو ہے وہ سب کچھ سہ لیتی ہے۔ جب کسی کو کسی دوسرے شخص سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی بہت ساری برداشت کرتا ہے، بہت سارے ایسے جو ہے چیزیں جن کو اگنور کر دیتا ہے، جیسے آج خدا کر رہا ہے۔ انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، انسان جتنا مرضی خدا کے ہاں سے دور چلا جائے، تب بھی خدا اس کو مارتا نہیں ہے آج، تب بھی خدا اس کا جو ہے وہ رزق بند نہیں کرتا، تب بھی خدا اس پر ہلاکت نہیں لاتا۔ وجہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا پھر میرے پاس آ جائے، اور خدا ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے، خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ جب آدم نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا اس چیز سے رنجیدہ ہوا، خدا اس چیز سے پریشان ہو گیا کہ آدم نے کیا کر لیا، آدم نے میرے حکم کو توڑ دیا۔ اور جب تک وہ خدا کی محبت میں قائم تھا، اس وقت تک خدا سے ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا، اور جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے چھپتے ہیں۔ سو اب کیا بنتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کے اندر جو ہے، اپنی روح کے اندر جو ہے، وہ ایک ایسی چیز کو فیل کرتے ہیں
ایک ایسی چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاں اب نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہم کتراتے ہیں۔ جیسے آدم کی زندگی کے بارے میں آپ غور کریں، جب تک آدم کی زندگی میں گناہ نہیں تھا تو خدا سے ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا، اور جیسے ہی اس نے گناہ کر لیا تو پھر وہ کیا ہوا کہ چھپنا شروع ہو گیا۔ اب وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ اب میں خدا کے سامنے نہیں جا سکتا۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے، اور آج ابلیس نے لوگوں کو اتنا بہکا دیا ہے کہ جب کوئی ہمارے جو گھرانوں میں پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو ہم مسیح کی محبت سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر میں اور طریقے اور حربے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا کے پاس نہیں جاتے۔ اس لیے ابلیس یہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ بچ جائے۔ اور میری عزیزوں، کلام الہی فرماتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور اس کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ لکھا ہے کلام الہی میں کہ آپس میں برادرانہ محبت رکھو، برادرانہ محبت، برادر جان کر، بھائی جان کر۔ جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے گلے شکوے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر چاہے وہ اس کا گناہ ہی کر لے، پھر بھی شخص کے اندر جو ہے وہ کشش ہوتی ہے، ایک تانگ ہوتی ہے اسے ملنے کے لیے۔ سیم خدا ایسا کرتا ہے۔ خدا آج بھی ہمیں بچانا چاہتا ہے اپنی محبت کے وسیلہ سے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا محبت کو اول درجہ دیتا ہے۔ پولس رسول نے اس بات کا جو ہے نا وہ نچوڑ نکال لیا۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی میں خالی ہوں۔ محبت کے بغیر انسان بالکل خالی ہے۔ جس کے اندر محبت نہیں ہے وہ بالکل ایک خالی شخص ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج بھی خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ سبب کیا تھا کہ جس سے ہمیں خدا منع کرتا ہے کہ آپ نے دنیا سے محبت نہیں رکھنی۔ خود تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اب کلام میں لکھا ہے، لیکن ہمیں وہ منع کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں پہلا یوحنا کا عام خط 2 باب کی 15ویں آیت۔ جب کلام کو پڑھنا ہے تو بیٹا کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، کسی نے بھی جب پڑھنا ہے۔ پہلا یوحنا کا عام خط 2 باب کی 15ویں آیت۔ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ بس شکریہ بیٹا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ خدا ہمیں منع کیوں کرتا ہے، وہ اس لیے منع کرتا ہے، خدا فرماتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو اول درجہ دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔
आंखों की ख्वाहिश, जब हम इस दुनिया की सारी शान और शौकत को देखते हैं, जब हम दुनिया की इन सारी चीजों को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है। बेशक। और जब ख्वाहिश जो हामला होती है तो फिर क्या करती है? गुनाह को जन्म देती है। और जब हमारी जिंदगी में गुनाह बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है जी? फिर मौत पैदा करता है, हलाकत होती है। खुदा इसलिए हमें मना करता है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। खुदा का मना करने का मकसद ये था। हम जब दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो उसमें खोते चले जाते हैं, हम उसमें दसते चले जाते हैं, हमारे पास को निकलने का कोई फिर रास्ता नहीं होता। इसलिए कि इब्लीस फिर हमें रोज बरोज उन चीजों की तरफ रागिब करता रहता है, फंसाता चला जाता है। खुदा इसलिए मना करता है कि दुनिया से मोहब्बत न रखो। इंसान जो है ना बहक जाता है, इंसान कभी इस चीज को सोचता नहीं कि बाद में क्या होगा। मेरी अजीजों, हमें खुदा के कलाम को जब भी हम पढ़ते हैं तो उस कलाम को सुनते हैं जब, तो उसकी चुगाली करनी चाहिए। हमें कलाम को अंदर लेकर उस पर गौर करनी चाहिए कि मैंने आज क्या पढ़ा है, मैंने आज क्या सीखा है, मैंने आज क्या समझा है। जब हम कलाम को सीखेंगे, समझेंगे, उस पर गौर करेंगे, ध्यान ज्ञान करेंगे, तब हमें कलाम की समझ आएगी। ऐसे हमें कलाम की समझ नहीं आएगी कि कलाम हमें क्या बताता है, कलाम हमसे क्या बात करता है। हालांकि ये किताब तो खामोश है, लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि ये जिंदा कलाम है, ये हमसे बातें करता है, ये हमसे बोलता है। जब कलाम हमसे बोलता है, गुफ्तगू करता है, तो हमारे अंदर की खामियां जो है ना वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। फिर हमें अपने अंदर से कमियां जो है वो महसूस होती हैं कि हम किस कदर जो है वो गुनाह में दसे हुए हैं। और खुदा हमें बचाना चाहता है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा मेरा बाप है। और बाप जो है अपने औलाद से जो मोहब्बत करता है, और उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया है। जो खुदा को अजीज था वो खुदा ने हमारे लिए दिया है, हमारे गुनाहों के कफारा के लिए दे दिया है। वो हमसे मोहब्बत रखता है। और कलाम इलाही में लिखा है कि वो मोहब्बत की खूबी जो है, मोहब्बत की खूबी ये है कि दूसरों के लिए जान दे देना, दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, दूसरों के लिए अपने लहू को बहा देना। अगर किसी को किसी दूसरे शख्स से दोस्ती हो तो वो क्या कहता है? भाई जी मैं अपना खून तुहाडे वास्ते दे दियांगा, मैं तुहाडे वास्ते कुर्बान होने को तैयार हां। लेकिन हुंदा कोई नहीं, सिर्फ ये खुदा की मोहब्बत थी, ये खुदा कर सकता था। और इब्लीस हमें इन चीजों से रोकता है कि ये खुदा की मोहब्बत में ना आ जाए, ये खुदा के पास ना चला जाए, ये खुदा की कुर्बत में ना बैठे, ये खुदा के लोगों से ना मिले, ये अपने हम खिदमत भाइयों से जो है वो रफाकत ना रखे। कहीं ऐसा ना हो कि कलाम जो है वो फैलता चला जाए। और जब नए नए लोग मसीह में आते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उनमें बहुत सारी जो है वो सरगर्म होते हैं, उनमें बहुत सारी जो अंदर उनके गर्मैश होती है। रूल कुदस से जब वो भर जाते हैं तो उनके अंदर जो है वो तपश होती है, वो एक सरगर्म मसीह होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है, उसकी मोहब्बत जो है वो खुदा के साथ जो है वो ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। वजह ये कि इब्लीस जो है उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है। फिर वो इब्लीस के बहकावे में आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो इब्लीस के जो है वो जो जाल में फंसता है तो खुदा से दूरी अख्तियार कर लेता है।
وہ ایسے ایسے جواز بنا لیتا ہے اس کے لیے، وہ ایسے ایسے ذہن میں اس کے خیال ڈال دیتا ہے کہ خدا تو تیرے لیے ابھی کچھ کر نہیں رہا، تو تو خادم ہے، تو تو ابھی بھوکا مر رہا ہے، تیرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، تو کیا کرے گا، تیرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن میری عزیزوں، ہمیں ہمیشہ خدا کے ساتھ وفادار رہنا۔ خدا کے ساتھ ہم جب وفادار رہیں گے تو وفاداری کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وفاداری کی برکتیں ہیں۔ جو وفا کسی دوسرے شخص سے کرتا ہے، اگر ہم دنیاوی بات کریں، اگر کسی نوکر کی بات ہم لے لیں تو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے تو مالک اس کا کیا کرتا ہے، خوش ہو کر اسے انعام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نوکر جو ہے وہ ایماندار ہے، دیانتدار ہے، یہ وفادار ہے، تو اس سے خوش ہو کر، متاثر ہو کر وہ اسے انعام دیتا ہے۔ وہ تو خدا ہے، وہ ہمیں سب سے بڑھ کر جو انعام دیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں دینا چاہتا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم خدا سے محبت رکھیں گے، اپنا آپ جو ہے وہ خدا کو دے دیں گے، اور پھر خدا کی محبت میں ہم نے قائم بھی رہنا ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب پڑھے نا تو پہلی آیت، وہاں پر بھی محبت کا ذکر ملتا ہے ہمیں۔ ہاں پڑھیں ایک آیت۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ ہم اس کے فرزند کہلائے، یعنی کہ بیٹیاں اور بیٹے کہلائے ہیں، اور ہم ہیں بھی۔ اگر ہم روحانی نقطہ کو دیکھیں تو ہم حقیقت میں جو ہے وہ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اور کوئی باپ ایسا نہیں کرتا کہ اپنے بیٹے پر ظلم کرے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ صادر فرمائے کہ تم میں سے ایسا کون ہے اگر اس کا بیٹا مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے، اور اگر انڈا مانگے تو پھر کیا دے، بچھو۔ جب تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ وہ ہمیں ایسا تحفہ دے گا جو ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے، جو ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں سمجھاتا ہے، جو ہمیں خدا کی محبت میں قائم رکھتا ہے، جو ہمیں خدا کے پاس جانے کا فضل بخشتا ہے، جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھیں گے، جیسے ہی ہمارا خدا سے ناطا ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری روحانی برکتیں جو ہیں کیا ہو جاتی ہیں، موقوف ہو جاتی، بند ہو جاتی ہیں۔ جب تک ہم خدا کی محبت میں قائم رہتے ہیں تو خدا بھی ہم پر اپنی نظریں لگائے رہتا ہے۔ جیسے ہی ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، پھر ہمیں سوائے ذلت، پریشانیاں، تنگیاں اور طرح کی جو مسئلے مسائل ہیں ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی محبت میں قائم رہیں اور دنیا سے محبت نہ رکھیں۔ یہ ہمارا بدن جو ہے نا، خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ خیمہ ہے۔ ہمارا وطن جو یہ نہیں ہے، یہ ہمارا وطن جو ہے عارضی ہے۔ کسی کو خدا نے 35 سال کی، کسی کو 40 سال کی، کسی کو 60 سال کی، اگر کلام خدا میں لکھا ہے اگر قوت ہو تو پھر 80 برس، 70 سے 80 برس۔ اور میں نے ایک دفعہ کلام خدا میں یہ بھی الفاظ پڑھا ہے، اب مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، کہ خدا گناہ گار کو زیادہ عمر بخشتا ہے تاکہ وہ خدا کے پاس آ جائے۔ خدا، میں نے جب اس کو
کلام پر غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ خدا اس لیے اسے زیادہ عمر دیتا ہے کہ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں جو سال بڑھا رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے، اس کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے اور خدا کے فضل سے یہ بچ جائے۔ اور ایماندار کے لیے یہ لکھا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے کلام خدا میں جو درج کر دی گئی ہے وہ 70 سے 80 برس ہے۔ اور جیسے جیسے ہماری زندگی بڑھتی رہتی ہے، ہماری زندگی میں روز بروز جو ہے مسئلے مسائل جنم لیتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہم نے خدا کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ خدا محبت ہے اور خدا ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ درس دیتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ ہم سے کلام کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے کہ آپ نے بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو پھر جو ہے ابلیس شرمندہ ہوگا اور خدا کا کلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا۔ جب تک ہم میں یگانگت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تب تک ہم خدا کا کام نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے کیوں دو شاگردوں کو بھیجا تھا؟ ایک دوسرے کے لیے مدد، ایک دوسرے کے لیے مدد کرنا اور ایک دوسرے سے محبت رکھنا، محبت میں قائم رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ تب وہ انہوں نے جا کر پوری دنیا میں جو ہے انجیل کو پھیلایا، اور انجیل ایسے نہیں پھیل گئی، انجیل کے لیے انہوں نے بڑی جو ہے وہ اذیتیں لی، سر کٹوائے، آروں پر چیرے گئے، تیل کے کڑائے میں گر گئے، زہر پیا ہے، اور کھالوں میں پڑ گئے۔ رسولوں کا جب ہم ذکر سنتے ہیں نا کہ وہ کیسے ان کو موت آئی ہے، تو یہ بڑی دردناک موت ہے، سوائے ایک شاگرد کی، یوحنا کی، اس پر بھی اٹیک ہوا ہے لیکن وہ معجزانہ طور پر بچ گیا، اور تب بھی وہ خداوند کی محبت میں قائم رہے، تب بھی انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا کہ اے خداوند ہم نے تو تجھے قبول کر لیا ہے، ہم تو تیرے نام سے کہلاتے ہیں، تب بھی یہ ہمارے لیے ایسی موت کیوں ہے؟ اور لکھا ہے کہ ایماندار کا مرنا بھی گرا قطر ہے۔ ایماندار جب مرتا ہے نا خداوند میں تو اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھے۔ ایماندار کے لیے امید ہے جو خدا کی محبت میں اپنی جان دیتا ہے۔ اور آج میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم نے خدا کی محبت میں قائم رہنا ہے، اور خدا کے خادم کو کبھی برا بلا نہ کہیں۔ جب بھی آپ خدا کے خادم کو برا بلا کہتے ہیں تو آپ خدا کو کہتے ہیں، جو آپ کو تعلیم دیتا ہے، جو آپ کو روحانی غذا دیتا ہے، جو آپ کے لیے روحانی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، جو خدا اس سے کلام عنایت کرتا ہے، وہ آپ تک جب ڈلیور کرتا ہے تو آپ کے لیے برکت اور بحالی کا سبب ٹھہرتا ہے۔ اور جب اسی کے بارے میں آپ برے الفاظ کہیں گے تو پھر کیا ہم خدا کے ہاتھ سے برکت پائیں گے؟ کبھی نہیں پا سکتے۔ جب ہم انسان سے ہی وفادار نہیں ہیں تو خدا کے ساتھ وفاداری کیا کریں گے؟ خدا کے ساتھ محبت کیا کریں گے؟ خدا تو ہمیں درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ صرف دنیا کی چیزوں سے خدا منع کرتا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ دنیا میں چیزیں جو ہے نا، لوگ ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور خدا سے کم۔ تبھی جو ہمارے لیے یہ مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں، اسی لیے تو ہم آزمائشوں میں ہیں، اسی لیے تو ہم پریشانی میں ہیں۔ جب دعا نہیں کرتے، خدا کے پاس نہیں جاتے، خدا سے محبت نہیں رکھتے، تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ مصیبتیں تیار ہوتی۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو آمین۔